أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھ لیں خاندان فاطمہ پر والعصر قرآن مجید میں بھی خود قرآنی آیات سے اس لفظ کا مفہوم روشن ہے. جس طرح سورہ مبارکہ یوسف میں جب دو قیدی آئے جناب یوسف کے پاس اور ہر دو نے اپنے خواب بیان کی، تو وہاں پہ بھی جناب یوسف کے سامنے ایک قیدی نے کہا کہ میں نے عنب کو انگور کو اسارا کرتے ہوئے، یہی عصر کے معنی میں نچوڑتے ہوئے دیکھا خود کو بادشاہ کے لیے شراب تیار کر رہا ہوں. قرآن نے بھی اسی معنی میں استعمال کیا، عصر، اسارا، نچوڑ. بالآخر انسان کی زندگی کا یہ حصہ جب اس کی جوانی تمام ہو رہی ہوتی اور بڑھاپے کا آغاز ہوتا ہے، یہ زندگی کے آخری مراحل، اس وقت کو بھی وقت عصر کہا گیا. جس طرح بعض مفسرین نے معنی کیا قسم ہے زمانے کی، اور بعض نے معنی کیا قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی. جب انسان کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، عصر جس طرح غروب سے پہلے دن کا تمام ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی کے وہ آخری مراحل، انہیں عصر سے تعبیر کیا گیا. انسان کے پاس قیمتی ترین متاع، قیمتی ترین سرمایہ، گران بہا اور انمول سرمایہ اس کی عمر ہے، اس کی زندگی، اس کا وقت ہے. یہ متاع گران بہا انمول ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. اور ہر لمحے انسان کی موت تدریجی ہے. کوئی بھی انسان دفعتاً نہیں مرتا، اچانک نہیں مرتا، ایک دم سے کوئی نہیں مرتا. نہ، ہمارے پاس لمحات کا ایک مجموعہ ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں. تو جتنی زندگی یا جو لمحات ہم گزار لے چکتے ہیں اس کی نسبت ہم مر چکے ہیں. ہماری زندگی کا ایک حصہ مر چکا ہے اور کچھ حصہ باقی. سو کبھی
یہ موت جو واقع ہوتی ہے لمحات کی، یہ حقیقی ہوتی ہے، اور کبھی انسان تدریجی اعتبار سے خودکشی کرتا ہے یعنی خود اپنی زندگی کا قتل کرتا ہے، اپنا قاتل خود ہے۔ جن لمحات میں اس نے خود کو بنانا تھا، سیکھنا تھا، پڑھنا تھا، کمال کے مراحل طے کرنے تھے، خود کو اخلاق کے پسندیدہ سے آراستہ کرنا تھا، وہ لمحات اس نے برباد کیے، ان لمحوں کا اس نے قتل کیا۔ یہ خودکشی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان اگر نیند کی گولیاں کھا لے یا خود کو گولی مار لے یا کسی اونچائی سے چھلانگ لگا لے یہ خودکشی کرتا ہے، نہ۔ جو شخص اپنا وقت برباد کرتا ہے، اپنی زندگی برباد کرتا ہے، اپنی زندگی اور لمحات کا بے محل استعمال کرتا ہے، یہ بھی خودکشی کر رہا ہے، یہ بھی اپنے لمحات کا قتل کر رہا ہے۔ قاتل خود ہے، تدریجی قاتل ہے۔ فرق صرف یہ کہ اس نے دفعتاً خود کو نہیں مارا، تدریجاً مارا، قتل کیا۔ وقت کا برباد ہونا، ایک شاعر نے، ایک عربی شاعر نے، عارف نے جو خوبصورت شعر کہا کہ فوت الوقت اشد من فوت الروح، وقت ضائع ہونا انسان کے مر جانے سے زیادہ سخت ہے۔ جب اس کی روح قبض کرتے ہیں جبرائیل، یہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت انسان کا وقت جب برباد ہو رہا ہوتا ہے، جب ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ فوت الوقت، جب وقت فوت ہو رہا ہوتا ہے، نابود ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اختیار ان لمحات کے اوپر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کچھ بھی کر لے ایک لمحہ واپس نہیں لا سکتا، اس لمحے کی موت ہو چکی ہے۔ فوت الوقت اشد من فوت الروح، کیوں؟ لأن فوت الوقت انقطاع عن الخالق وفوت الروح انقطاع عن المخلوق۔ کیوں وقت کا برباد ہونا مر جانے سے زیادہ سخت ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا رابطہ اپنے خالق اور خدا سے قطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ اور جب انسان مرتا ہے تو وفوت الروح انقطاع عن المخلوق، تو اس کا مخلوق سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خالق سے رابطہ قطع ہونا یہ زیادہ سخت ہے، مطلب جب کسی کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں، دنیا میں، کائنات میں جن شخصیتوں نے جو کمال تک پہنچی، انہوں نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا، ایک ایک لمحے کا بہترین استعمال کیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو ان چیزوں کے حصول میں صرف نہ کرو کہ جو چیزیں باقی نہیں رہیں گی۔ جن چیزوں نے نابود ہو جانا ہے ان چیزوں کے حصول میں اپنا وقت تلف نہ کرو، نہ وہ چیزیں جو تمہارے ساتھ رہیں، جو ہمیشہ رہیں۔ بس جیسا میں توبہ کے مراحل عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، سب سے پہلا مورد ندم۔ مولا متقیہ نے فرمایا دو چیزیں جن سے توبہ بنتی ہے، ان میں سے ایک ندامت ہے۔ ندامت کس چیز پر؟ سب سے پہلے اپنے گزرے ہوئے وقت پر، کہ مجھے زندگی کا یہ حصہ یوں نہیں گزارنا چاہیے تھا، مجھے یہ وقت ایسے نہیں گزارنا چاہیے تھا، اس پر ندامت کرے۔ میں نے برباد کیا، خود کو لٹا دیا، یہ گوہر گران بہا، یہ قیمتی ترین متاع میں نے خود کو لٹا دیا، اپنی زندگی ویران کر دی، اپنی زندگی برباد کر دی۔ سب سے زیادہ خود مولوی صاحبان ہمیں بتاتے تھے بچپنے میں، جو میں بھی سنتا رہا، لیکن جب خود پڑھا تو پتہ چلا نہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا قبر میں جانے کے بعد انسان سے سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق کیا جائے گا۔ نہ، یہ بات کی بات ہے، جب انسان کی زندگی کے معاملات اور عبادات سے متعلق پوچھا جائے گا تب سب سے پہلے انسان سے اس کی عمر کا، اس کی زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ ایک ایک لمحے کا پوچھا جائے گا، یہ حساب سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ بتا تو نے یہ لمحات، یہ اوقات کہاں صرف کیے؟ ہر لمحہ ہمارے پاس اللہ کی عظیم ترین امانت ہے۔
یہ سارے لمحات جن میں ہم نے اللہ سے تجارت کرنی ہے. دنیا بازار ہے اور ہمارے پاس متاع یہ لمحات ہے، یہ سیکنڈز، یہ منٹس، یہ گھنٹے، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے. ہم نے کیا کمانا ہے، یہ سب کا سب ان لمحات کے بدلے میں ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہوں نے اپنی زندگی میں، جن کی زندگی کا عرض بہت کم ہے لیکن ان کی زندگی کا طول بہت زیادہ ہے. اگرچہ ان کی عمر 30 سال 40 سال سے تجاوز نہ کر سکی، 50 سال سے تجاوز نہ کر سکی، لیکن اس کے باوجود اتنے مختصر عرصے میں کیا کچھ حاصل کیا. اور دوسری طرف بعض افراد 100 سال سے زیادہ جیتے لیکن جب زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں گویا ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، خلق ہی نہیں ہوئے. انہوں نے زندگی نہیں گزاری، انہوں نے وقت نہیں گزارا، خود گزر گئے. ہمارے پاس سب سے قیمتی ترین متاع ہمارا وقت ہے. اگر ہم سے کوئی فقیر 10-20 روپے مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، گاڑی کے باہر شیشے پہ آ کے دستک دیتا ہے، تو اسے دینے سے پہلے بھی ہم ایک مرتبہ سوچتے ہیں کہ 20 روپے 50 روپے 100 روپے اسے دیں یا نہ دیں. یہ مال دنیا جو بہت حقیر ہے، کہ جو ہمیں اچانک بھی مل سکتا ہے، خزانہ بھی مل سکتا ہے، کوئی ہمیں بخشش بھی کر سکتا ہے، وراثت میں بھی ہمیں بہت بڑی مقدار میں مال مل سکتا ہے، اور سینکڑوں ذرائع. یہ 10-20 روپے دینے کے لیے انسان 1000 مرتبہ سوچتا ہے، لیکن وہ چیز جسے انسان خرچ کرنے سے پہلے نہیں سوچتا، گھنٹوں گزار دے گا کسی کے پاس بیٹھے بیٹھے، ہاتھ میں سیل رکھا وہ لگا ہوا ہے دھڑا دھڑ، گھنٹے گزر گئے پتہ نہیں چلا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، خبریں سنی جا رہی ہیں. بالآخر ان خبروں کو سن کر تو کیا کر لے گا؟ خبریں وہ انسان سنے، دنیا کے احوال سے وہ انسان باخبر رہے کہ جو ان پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر ہم حالات عالم کی دنیا کے سب سیکھ لیں، جان لیں، ہمیں پتہ چل جائے کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یوکرائن میں کیا ہو رہا ہے، رشیا کیا کر رہے، تو ہم کہاں کھڑے؟ کیا ہم ان حالات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ خود فراموش ہیں اور دنیا کو سنبھالنے کے بارے میں، دنیا کے احوال کے بارے میں. مسئلے گھر کے حل نہیں ہوتے اور ربط رکھتا ہوں کہکشاؤں سے کہ وہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نفس کو بھول گیا. قرآن فرماتے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، خبردار ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جو جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا. کیوں؟ جو اللہ کو بھول جاتے فقط انساہم انفسہم، تو ان کا رب انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے. جو خود فراموش بنتا ہے، جیسی خود فراموش بنتا ہے اسی لمحے خدا فراموش بن جاتا ہے. بس میرے عزیزو، سب سے قیمتی ترین چیز جو ارکان توبہ میں سے، جو مولا متقیان ہمیں سکھا رہے ہیں، الندم، ندامت. کس پر ندامت؟ اپنی گزری ہوئی عمر پر ندامت. اور اس عزم کا جو منطقی اثر ہے، جب انسان حقیقی معنوں میں نادم ہوتا ہے اپنی سابقہ زندگی پر، پھر ارادہ کرتا کہ نہ، اب جو باقی ماندہ متاع ہے اسے میں یوں بے دردی سے نہیں لٹاؤں گا. اب جو زندگی بچ گئی یہ متاع گرن بہا، اس کا ایک ایک لمحہ اسے میں اپنے کمال کے حصول کے لیے صرف کروں گا. انسان بہت قوی ہے اور انسان کے پاس قوی ترین شے اس کا ارادہ ہے، عزم. ندامت کے بعد دوسری چیز، جو دوسرا مورد جس کے لیے مولا متقیان فرماتے ہیں جس سے توبہ بنتی ہے، وہ عزم ہے، ارادہ ہے. اور سب سے پہلا ارادہ کہ میں اب اپنا وقت اور اپنی زندگی ویسے نہیں گزاروں گا جیسے پہلے گزار رہا تھا. جس طرح سے بحر الانوار کی 62 نمبر جلد میں امام علی ابن موسیٰ رضا نے حیات انسانی کو جس خوبصورتی سے اور جس عمدگی سے تقسیم کیا، اور یہاں تک کہ پھر حیات انسانی کے فیصلہ کن مرحلے کو، عصر حیات انسانی کو بیان کیا، انسانی زندگی کے نچوڑ کو بیان کیا. بحار الانوار کی 62 نمبر جلد میں امام علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا یہ انسان کی زندگی کا 35 سال سے لے کر 60 سال کا عرصہ، یہ 25 سال انسان کی زندگی کا جوہر ہیں، نچوڑ ہیں، خلاصہ ہیں. یہ وہ وقت ہے جس میں انسان حکمت حاصل کرتا ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں انسان معرفت حاصل کرتا ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں انسان اپنے علم کو چباتا ہے، جس میں اپنے علم کے اندر سے پھر انسان حکمت نکالتا ہے.
جب اس کی عقل میں وسعت آتی ہے، جب وہ دوربین ہو جاتا ہے، جب وہ کائنات کی حقیقتوں کو مشاہدہ کر سکتا ہے، یہ وقت بہت اہم ہے۔ اس سے پچھلا وقت انسان کا قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہوگا اسی اعتبار سے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ عقل بڑھتی ہے فکر کرنے سے۔ فکر کس میں کرے گا؟ معلومات نہ ہو تو فکر کیسے کر سکتا ہے؟ فکر کسے کہتے ہیں؟ فکر خیال کو نہیں کہتے۔ خیال ایک الگ چیز ہے، خیالوں میں رہنا بیماری ہے، مالی خولیہ۔ آپ علم نفسیات میں چلے جائیں، انسان کی نفسیاتی بیماریوں میں سے بڑی بیماری مالی خولیہ ہے۔ وہ انسان جو خیالات کی دنیا میں رہتا ہے، جو حقیقت سے دل چرا لیتا ہے، حقیقت سے آنکھیں چراتا ہے، چونکہ حقیقت کی زندگی تلخ ہے۔ حقیقی زندگی میں کامیابی تک پہنچنے کے لیے محنت چاہیے، کوشش چاہیے، جد و جہد چاہیے، مشق چاہیے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن خیالات کی دنیا بہت لذیذ ہے۔ طالب علم ہے اس کے لیے، اور بھی کوئی جوان ہے اس کے لیے، مالی خولیہ، خیالوں کی دنیا میں رہنا بہت خطرناک ہے۔ کبھی ہوتا ہے انسان جیسے مثلا درس چل رہا ہو، کچھ افراد ہیں جو انتہائی توجہ کے ساتھ استماع کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، پوری کامل توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ لکھ رہے ہیں یا ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ افراد مثلا اپنی وہ کلاس میں بیٹھے ہیں، جماعت میں بیٹھے ہیں، درس میں بیٹھے ہیں، استاد بول رہا ہے، استاد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ان کے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، لیکن کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، اگرچہ سن رہا ہے لیکن استماع نہیں کر رہا، دقت نہیں کر رہا، ان پر توجہ نہیں کر رہا، کان نہیں دھر رہا، ٹکرا رہے، اور خود وہ جسمانی طور پر اس کلاس روم میں موجود ہوتا ہے، اس مقام پر موجود ہوتا ہے، لیکن روحی طور پر، قلبی طور پر، ذہنی طور پر کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ کہیں کسی جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کبھی پرائم منسٹر بنا ہوتا ہے، کبھی چیف منسٹر بنا ہوتا ہے، کبھی پریزیڈنٹ بنا ہوتا ہے، کبھی وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو آرڈر جاری کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ خیالات کی دنیا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی آگے سے اس کو کرسی سے اتارنے والا نہیں ہے، جت لذیذ ہے، اچھا لگتا ہے انسان۔ اور یہ اگر مستقل صورت اختیار کر لے، یہ ایک طالب علم کے لیے، ایک جوان کے لیے زہر قاتل ہے۔ نہ خیال کی بات نہیں کر رہا، خیال الگ ہے، خیال کا تعلق قوت مخیلہ سے ہے، میں فکر کی بات کر رہا ہوں۔ فکر ذہن اور دماغ کے تحرک کا نام ہے۔ دیکھیے انسان اور حیوان میں جو بنیادی فرق ہے، کون سا علم ہے؟ 3 علوم میں ہم تمام انسانوں حیوانوں کے ساتھ شریک ہیں۔ ان علوم کی وجہ سے ہم انسان نہیں ہیں۔ علم حسی جو حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، جس طرح سے یہ علم حسی انسانوں کو حاصل ہوتا ہے، اسی طرح سے حیوانات کو بھی حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ کے ذریعے سے۔ قوہ شامہ ہے، ذائقہ ہے، باصرہ ہے، لامسہ ہے، یہ ساری قوتیں یہ انسانوں میں بھی موجود ہیں، حیوانات میں بھی موجود ہیں۔ اگر ہمارے پاس لامسہ ہے، حیوانات کا لامسہ ہم سے قوی تر ہے، ہمارا شامہ اتنا قوی نہیں ہے، استشمام کی صلاحیت اتنی قوی نہیں ہے جتنی حیوانات کی، میلوں دور سے وہ بو سونگ کے پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری قوت سماعت، ہمارا سامعہ اتنا تیز تر نہیں ہے جتنے حیوانات بہت دور سے سن لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی لمس کی صلاحیت دیکھیں، بہت سارے حیوانات صرف لمس کر کے حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، سن نہیں سکتے۔ اس علم میں، علم حسی جس طرح سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اسی طرح سے حیوانات کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ علم حسی انسان کے لیے امتیاز نہیں رکھتا، اس کی وجہ سے انسان نہیں ہے۔ علم حسی میں انسان چیزوں کی صورتیں دیکھتا ہے، سر پہ پنکھا چل رہا ہے، فانوس ہے، ادھر سٹون ہے، سامنے کیمرہ پڑا ہوا ہے، ادھر یہ مائکروفون ہے، ٹیبل ہے، کرسی ہے، یہ تصویریں انسان دیکھتا ہے، اور ان تصویروں کو دیکھ کر انسان ذہن کے صفحے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ کیا یہ تصویریں صرف ہمارے ذہن میں محفوظ ہو رہی ہیں؟ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، بلی، کتا، ان کے ذہنوں محفوظ نہیں ہو رہی ہیں؟ اسی طرح سے ان کے ذہنوں محفوظ ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں۔ یہ علم حسی راس المال اور سرمایہ ہے بعد کے علم کے لیے۔ اس کے بعد ہے علم خیالی۔ علم خیالی میں انسان حواس کے ذریعے سے جو صورتیں اس کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں ان میں جا کر نسبت سنجی کرتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ یہ ٹیبل پڑا ہے ادھر صاحبان زہرا میں، اور ایک ٹیبل اسی طرح کا گھر میں پڑا ہے، وہ زیادہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے۔
یہ نسبت سنجی کرتا ہے چیزوں کے درمیان. یہ جو میرے دوست ہیں ان کا قد لمبا ہے اور یہ جو ساتھ والے ان کا قد چھوٹا ہے, یہ جو تقابل کرتا ہے, اس لیمپ کی روشنی کم ہے اس کی زیادہ ہے, یہ نسبت سنجی یہ قوت خیال کے ذریعے سے انسان کرتا ہے, قوت مخیلہ کے ذریعے سے. اور اس علم کو جو قوت مخیلہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے علم خیالی کہتے ہیں. علم خیالی جس طرح انسان کو حاصل ہوتا ہے بعینہ ہی حیوان کو حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا علم ہے, انسان مادی چیزوں سے نکل کر معانی کی دنیا میں رکھتا ہے لیکن جزوی معانی. مثلا فلاں میرا دوست ہے, فلاں میرا دشمن ہے, فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے. کیا صرف ہمیں پتہ ہے؟ نہ, حیوان بھی پہچانتے ہیں. حیوان اپنے دوستوں کو پہچانتے ہیں, دشمنوں کو پہچانتے ہیں. یہ علم وہمی ہے. اس کے بعد جو تیسرا علم ہے جہاں سے انسان کی انسانیت کا آغاز ہوتا ہے وہ علم عقلی ہے, جو قوت عقل اور قوت عاقلہ مفکرہ کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. یہاں پہنچ کر انسان حیوان کو خدا حافظ کہتے ہیں, ھذا فراق بینی و بینک, یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے. انسان یہاں سے الگ ہوتا ہے اور حیوان صرف علم حسی, علم خیالی, علم وہمی تک محدود رہتا ہے. بس یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے علم عقلی کی طرف. عقل کیا ہے؟ عقل کے ذریعے سے انسان کلیات کا ادراک کرتا ہے, قاعدے سمجھتا ہے, قانون سمجھتا ہے, حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے, معارف کا ادراک کرتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. یہ قانون ہے, یہ قاعدہ ہے, یہ حیوان کو نہیں پتہ چلے گا. تو یہ علم عقلی کیسے حاصل ہوتا ہے انسان کو؟ اب جیسے جیسے فکر کرتا ہے انسان. فکر کسے کہتے ہیں؟ مثلا میرے ذہن میں ایک یہ معلوم ہے, ایک یہ معلوم ہے, 2, ایک یہ تیسرا معلوم ہے, یہ چوتھا معلوم. یہ میرے ذہن میں معلومات ہیں. فکر کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ جو بھی بیٹھا ہو آپ کے کیا علامہ اقبال بنے فکر کرنا, فکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اکثر افراد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ فکر کر رہے ہیں. فکر الگ ہے, خیال الگ ہے. عام طور پر ہم خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں. فکر کیا ہے؟ فکر وہ معلومات, جیسے میں نے مثال دی, یہ چند معلومات مثلا ہمارے ذہن میں, اور یہ معلومات جو ہمارے ذہن میں موجود ہیں, اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک شے ہمارے لیے مجہول ہے, جس سے ہم جاہل ہیں, جس کو ہم نہیں جانتے. تو اب ہم اس مجہول کو کیسے معلوم بنا سکتے ہیں؟ اپنی ان معلومات کے درمیان سفر کرنا اور اس ترتیب سے ان معلومات کو رکھنا کہ وہ مجہول ہمارے لیے معلوم بن جائے. اس عمل کا نام فکر ہے. فکر سے انسان بنتا ہے. یہ 35 سال سے لے کے 60 سال کا عرصہ, اگر پچھلے عرصے میں انسان کے پاس علم نہیں ہے, صرف علم حاصل کرتا رہے انسان اور فکر کرنا نہ شروع کرے, یہ دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے. یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ عرض کیا آپ کے شہر ملتان میں, ختمی مرتبہ سے منسوب ہے. اللہ نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے, ایسا انسان دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا ہے. کیوں اقبال نے کہا کہ دین ملا, دین کافر, فکر و تدبیر و جہاد, دین ملا فی سبیل اللہ فساد. کیوں؟ اس لیے کہ ملا معلومات اکٹھی کرتا رہتا ہے, فکر نہیں کرتا, تدبر نہیں کرتا. قرآن رٹ لیتا ہے, تراویح میں پورا قرآن پڑھے گا, ایک آیت رک کے نہیں سوچے گا. اور قرآن پکار پکار کے کہہ رہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها, دلوں پہ تالے ہیں. فکر کیوں نہیں کرتے؟ فکر انسان ساز ہے. بس میرے عزیزو, پہلی چیز ندامت. کس چیز پہ؟ سب سے بڑی ندامت گزری ہوئی عمر پر. لیکن ایسا نہیں کہ اب اسی میں پچھتاوا کر کے باقی کا وقت ضائع کر دے, نہ. اب اگلا مرحلہ ہے عزم اور ارادہ. یہ ارادہ انسان ساز اور مولا متقیان سے منسوب ہے کہ وہ چیز جس سے انسان کی قیمت کا تعین کیا جا سکے, کہ مثلا وسیم بھائی یہ زیادہ قیمتی اور وزنی شخصیت ہیں یا ارتضیٰ زیادہ قیمتی اور وزنی شخصیت ہیں, تو ہم ایک طرف کلو گرام رکھ کے میزان میں نہیں تولیں گے.
کون سی چیز ہے جس سے ایک مرد کی مردانگی کو تولا جا سکتا ہے؟ علی فرماتے ہیں عزم، ارادہ. جس کے پاس جتنی قوت ارادی ہے اس سے اس کی قیمت کا تعین کیا جائے گا کہ یہ 2 ٹکے کا ہے یا یہ انمول ہے، قیمتی ہے. ارادہ. اور خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو شورا آفاق تصنیف ہے چیل حدیث، سب سے پہلے جہاد اکبر پہ ان کی جو حدیث ہے اس کی شرح کرتے ہوئے وہ خوبصورت انہوں نے جملہ بیان کیا. یہ عارف ربانی فرماتے کہ ہمارے استاد نے ہمیں ایک مرتبہ بتایا کہ موسیقی سننے کا جو کم ترین نقصان ہے، میں گناہ کی بات نہیں کر رہا، موسیقی سننے کا جو کم ترین اثر ہے جو انسان کی روح پر پڑتا ہے، وہ انسان ارادے کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے. اب ارادہ کرے گا لیکن خود ہی اپنے ارادوں پہ عمل نہیں کر سکتا، کھوکھلا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. اگر دنیا امام حسین کے آستانے پر سجدہ ریز ہے، ہندو ہیں، جواہر لال نہرو کو دیکھ لیں، گاندھی کو دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ دنیا کے مفکرین امام حسین کی جس چیز پر سب سے زیادہ حیران ہے وہ آپ کا عزم اور ارادہ ہے. ایک طرف مظلومیت اوج پر ہے لیکن دوسری طرف دشمن کی بے بسی پورے اوج پر ہے کہ ہزاروں لاکھوں افراد مل کر ایک زخمی انسان کی نہیں کو ہے نہیں بنا پا رہے. کتنے بے بس ہیں. عزم، ارادہ. عزم اور ارادہ انسان کا جوہر ہے. پر عزم انسان زندگی کی کسی بھی مرحلے میں وہ پلٹ سکتا ہے. توبہ کا لفظی مطلب ہے رجوع، پلٹنا، بازگشت. نباتات نہیں پلٹ سکتے، جمادات نہیں پلٹ سکتے. شہید مطہری نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. اگر کبھی مجلس کروائیں اپنے والدین کی سال ثواب کے لیے تو میں چند دوستوں کو مشورہ دیا. ہمارے پنڈی اسلام آباد لاہور میں کچھ دوستوں نے یہ کتاب شہید مطہری کے مختصر 63 صفحات پر مشتمل ہے، توبہ کیا ہے اور کیسے قبول ہوتی ہے. بہت خوبصورت کتاب ہے. تو جب اکثر ہمارے احباب والدین کی سال ثواب کے لیے مجلس برپا کریں تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو بھی نیاز میں شامل کر دیں، کیونکہ جو کھلائیں گے آپ مومنین کو وہ بھی ثواب ہے. لیکن یہ صدقہ جاریہ ہے. اس کو پڑھ کے، چونکہ انسان ساز کتاب ہے، انسانوں کو بدل دیتی ہے، اسے پڑھ کے اگر ایک انسان کی زندگی بدل گئی تو یہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جیسا پیغمبر سے منسوب ہے، فرماتے ابو ذر اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان کی ہدایت ہو جائے تو جو کچھ اس دنیا میں ہے اور یہ ساری دنیا، تمہارا یہ عمل ان سب سے بہتر و افضل ہے. عزم، ارادہ. اور یہ عزم انسان کسی بھی لمحے. آیت اللہ صالح مازندرانی 30 سال کی عمر تک یہ مدرسے نہیں گئے تھے اور 30 سال کی عمر میں انہوں نے الف بے پڑھنا سیکھا تھا. یہ داماد ہیں ملا باقر مجلسی کے. ملا باقر مجلسی جو 1037 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے اور پھر 1110 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. آپ کی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک کتاب بہار الانوار ہے جو 110 جلدوں پر مشتمل ہے. علامہ مجلسی کو امام زمانہ سے منسوب ہے کہ باب العلماء فرمایا آپ کو. ایک بہت بڑے عارف نے خواب دیکھا کہ علماء کی مسند ہے اور اس مسند میں محفل ہے اور صدر نشین ہے علامہ مجلسی، اور آپ کو باب العلماء، علماء کا دروازہ کہہ کے خطاب کیا گیا. ان کے داماد ملا صالح مازندرانی 30 سال کی عمر میں انہوں نے الف بے پڑھنا شروع کی. کوئی مایوس نہ ہو کہ میں نے اپنے بچپنے میں نہیں پڑھا، جوانی میں نہیں پڑھا، نہیں سیکھا. نہ، کسی بھی لمحے انسان عزم کر لے، ارادہ کر لے. کہاں تک پہنچتا ہے؟ ان کا حافظہ اتنا کمزور تھا کہ اپنے بچوں کے نام بھی بھول جاتے تھے اور مدرسے کا راستہ بھول جاتے تھے اور پتے توڑ کے رکھتے تھے پاس اور پھینکتے جاتے تھے اور پھر واپسی پہ تاکہ میں انہی پتوں سے گھر پہنچ سکوں. اتنا کمزور حافظہ صالح مازندرانی.
اور اتنے غریب اور توحیداز تھے کہ آپ کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوتے تھے. شرم کی وجہ سے کلاس میں جا کے نہیں بیٹھتے تھے, تھوڑا چھپ کے بیٹھ کے سنتے رہتے تھے ملا باقر مجلسی کا درس. اور ایک مرتبہ انہوں نے ایک علمی مسئلہ پوچھا, ان کے پاس کاغذ نہیں ہوتا تھا, چنار کے پتوں پر لکھتے تھے بیٹھ کر, اور وہ سوال کا جواب انہوں نے اسی طرح چنار کے پتوں پہ لکھ دیا تھا, اور ایک دوسرے طالب علم نے وہ پتا اٹھا کے بتا دیا. ملا باقر مجلسی نے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جواب تم نے دیا. کس نے دیا؟ اس نے بتا دیا, صالح مازندرانی نے. جب دیکھا اس وضع میں کتنا محنتی طالب علم, اپنے ساتھ گھر لے کے گئے, نیا لباس لے کے دیا, پھر اپنی بیٹی کا رشتہ کروایا ان کے ساتھ, صالح مازندرانی. اب دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں. مجتہد بنے جس بندے نے 30 سال کی عمر میں الف بے پڑھنا سیکھی, اور وہ فرماتے ہیں اگر میں مجتہد بن سکتا ہوں تو پھر دنیا کا کوئی بھی انسان مجتہد بن سکتا ہے. لیکن عزم چاہیے, ارادہ چاہیے. بس چونکہ مجھے دوستوں نے کہا تھا, وقت بھی گزر رہا ہے, میں وہ امام کی دعا بھی مکمل نہیں کر سکا, اور کچھ وہ ضروری باتیں کہ وہ ایک طرف امام کا کہنا کہ جو بھی میری زیارت کا ادعا کرے وہ کاذب ہے, کذاب ہے. دوسری طرف تو میں کتاب بھی لے کے آیا تھا روایات کو جمع کے حساب سے, اور ایک بہترین کتاب کا میں تعارف بھی کروانا چاہ رہا تھا. یہ کتاب انہوں نے خوبصورت کتاب ہے. انتظار کی 3 قسمیں کی ہیں. ایک انتظار عامیانہ ہے, ایک انتظار عالمانہ ہے, ایک انتظار عارفانہ ہے. پوری کتاب میں انہوں نے یہ 3 فرق بیان کی. عامیانہ انتظار امام زمانہ کا, عالمانہ انتظار اور عارفانہ انتظار. تینوں کی مثالیں بھی دیں, تینوں کے فرق بھی بیان کی. میرے عزیز و مشکل باتوں سے نہ گھبرایا کریں. ہمارا انتظار کم سے کم عالمانہ ہو, اگر عارفانہ نہیں ہو سکتا تو. عامیانہ انتظار جس کی مثالیں اگر ممکن ہوا تو میں بعد میں عرض کر دوں گا, اس لیے خود کو ان مشکل مراحل سے ہم نے گزارنا ہے. یہ شارٹ کٹ اس چکر میں کہ ہم کوئی ورد کر لیں, وظیفہ کر لیں, زیارت ہو جائے گی, ہم امام سے مانگ لیں گے, خوب نہ, یہ مہدویت نہیں ہے, یہ منتظر کی ذمہ داری نہیں ہے. آج وہ دوستوں نے, چند دوستوں نے خواہش کی کہ میں نے توبہ کے ارکان بیان نہیں کیے تھے, صرف وہ سن لیجئے. پہلے ندامت, دوسرا عزم, ارادہ. یہ 2 رکن امیر المومنین فرماتے ہیں جن سے توبہ بنتی ہے. اگر یہ 2 رکن موجود ہیں تو سمجھا جائے گا اس نے توبہ کی ہے واقعا. اگر نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہے اور اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے. دوسرے 2 رکن جو توبہ کی قبولیت کی سند ہے, پھر کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں. تیسرا اور چوتھا رکن. تیسرا رکن جتنے بھی لوگوں کے حقوق ضائع کیے, اگر بے دہانی میں کسی کا جوتا پہن کے چلا گیا, اگر اپنی اونچی آواز سے کسی کو اذیت دی, کوئی فقیر تنگ دست تھا مثلا زور سے اس کے سامنے سے گاڑی اس طرح سے چلائی راستہ لینے کے لیے, ہارن دے دیا, کسی بھی عمل سے اذیت دی, کسی کا مال کھا لیا, کچھ کیا, جبران کرے. جیسے فضیل ابن عیاض نے کیا. ڈاکو تھے فضیل ابن عیاض, آپ جانتے ہیں. اور ایک رات ڈاکہ ڈالنے کے لیے جب ایک شخص کی دیوار پر چڑھے تو وہ زاہد تھا, نیک آدمی تھا. تہجد کے بعد یہ آیت پڑھ رہا تھا قرآن کی, جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ میرے بندے کا دل میری اطاعت کے لیے نرم ہو جائے اور وہ میری طرف رجوع کرے. فوراً سے کودے, لیکن اس کے گھر میں نہیں کودے, گلی میں کودا ہے, اور ساتھیوں کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہا کیوں نہیں, وہ وقت آ چکا ہے. ساتھیوں سے کہا جس نے جو لوٹا ہے آج تک سب لے کے آؤ, اور پلٹایا. اور جب مال ختم ہو گیا کہا یاد کرو کس کس کو ہم نے نقصان دیا تھا, کس کس کی چوریاں کی تھیں, ڈاکے ڈالے تھے. پھر مزدوریاں کر کے ان کی رقمیں ادا کی. یہ فضیل ابن عیاض آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں. حقوق العباد یہ تیسرا رکن. اور چوتھا اللہ کے حقوق. اگر ہم نے خمس ادا نہیں کیا, زکوٰۃ ادا نہیں کی, نمازیں جو ہماری رہ گئی ہیں, روزے جو قضا کرتے رہے ہو پھر ان کو نہیں ادا کیے اور قضا بھی نہیں کی, تو اللہ کے حقوق ادا کرنا. یہ 2 رکن مولا علی فرماتے اگر یہ 2 کام کر لیے,
یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کر لیے زندگی میں اور لوگوں کے حقوق بھی، پھر جا کے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یقین کر لو کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی۔ اور پھر پانچواں اور چھٹا رکن امام علی فرماتے ہیں وہ رکن جس کے بعد انسان عام لوگوں سے نکل کر اولیاء خدا میں داخل ہو سکتا ہے، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، خاصان خدا میں، جن ہستیوں کے دلوں میں اللہ خود اسرار ربانی منتقل کرتا ہے، وہ پانچواں اور چھٹا رکن ہے۔ امام علی فرماتے ہیں پانچواں رکن، جس طرح تو نے خود کو گناہ کی لذتوں سے آشنا کیا، اس طرح اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت کی تلخی سے آشنا کرو۔ اطاعت میں چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آشنا کرو۔ اور چھٹا رکن، اللہ کی نافرمانی کے دوران جب تو اللہ کا نافرما بردار بندہ تھا، جتنا گوشت تمہارے جسم پر ہوگا خون بنا، اب اتنی ریاضت کرو کہ وہ گوشت پگھل جائے۔ رات میں جاگنا مشکل ہے، لیکن اب راتوں کو جاگ کے تلاوت کرو، عبادت کرو، مناجات کرو، دن میں روزے رکھو، اتنی ریاضت کرو کہ تمہارا وہ گوشت پگھل جائے۔ آپ دیکھیں گے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی یہ دعا، جس میں امام زمانہ نے ہر طبقے کے لیے وظائف معین کی۔ خدا توفیق دے اور کل ہم اس کو مکمل کر دیں۔ جوانوں کے لیے جو چیز مانگی امام زمانہ نے وہ انابہ اور توبہ ہے۔ بوڑھے کا توبہ کرنا اور ہے، جوان کا توبہ کرنا اور ہے۔ پروردگار ہم سب کو بالخصوص جوانوں کو حقیقی توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق کے امام زمان پروردگار ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، اور اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنا عبد صالح اور اپنا متقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم۔